بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے آر نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم مخاطب ہیں اور ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کائنات میں رعنائی، دلکشی اور اس میں جو جتنی بھی رنگینیاں ہیں سب کی سب کسی نہ کسی شاہکار کی، کسی نہ کسی مصور کی، سب اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت خود خالق ہے، اس نے اپنی تخلیق کا جو عنصر ہے کسی نہ کسی حد تک مخلوق میں بھی ودیت کیا ہوا ہے، تو اس کی زندہ مثالیں ہمیں مختلف مصوروں کی صورت میں ملتی ہیں، مختلف افراد کی صورت میں ملتی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے میں جس شخصیت سے آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، البتہ ان کی جو خود وہ اپنی ذات میں ایک پورا تعارف ہیں۔ ان کے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ اتنے وہ خود سے بھی یہ اس کام کو جاری ساری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ خاندان ایسا ہے کہ انہوں نے صرف اپنی ذات تک اس کو محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اب اس فیض کو دوسروں تک بھی پہنچایا اور اس کو جاری ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے آبائی پیشے کو ابھی بھی یہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ایک حد تک کہنے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 4th جنریشن میں یہ اب کنورٹ ہو چکا ہے۔ تو اب میں ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم سر السلام۔ کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اے آر نیوز والوں کا کہ جنہوں نے ٹائم نکالا میرے لیے اور لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ اس شعبے سے بھی ریلیٹڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کام کیا جائے، تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ جی سر اپنا تعارف پیش کیجیے گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو جاری رکھا، آپ کے والد صاحب نے کس طرح آپ میں یہ ایک دیکھیں دلچسپی ہوتی ہے بالکل کہ عام طور پر والدین جو کام کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی اس کام کو جاری ساری رکھتی ہے، بالکل۔ تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے کام کو جاری نہیں رکھتے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو صرف جاری نہیں رکھا بلکہ آپ نے پھیلایا بھی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح آپ کے اندر شوق پیدا ہوا؟ آپ کا ذہنی رجحان اس طرف سے تھا یا والد محترم نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے؟ یا جو کلرز، برش اور یہ جو زاویے ہیں یہ ہماری وراثت ہے۔ ایک تو وراثت کے حوالے سے بھی ہماری 4th جنریشن میں یہ کام ہو رہا ہے، اور شکر الحمدللہ کہ آپ کا جو پیشن ہے اس کو آپ نے پروفیشن بھی بنایا ہوا ہے، اور پاکستان میں رہ کے آپ اس لیول پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک مطلب اپنے کام کو مینٹین بھی کیا ہوا ہے، ایگزیبیشنز بھی کر رہے ہیں، شوز بھی کر رہے ہیں۔ تو گرینڈ فادر سے ہی جو ہے نا یہ سلسلہ ہمارا چلا، کیونکہ گھرانہ ہمارا خطاطی اور مصوری کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ رائٹر بھی اسی گھرانے میں بہت زیادہ تھے۔ میرے دادا کے بھائی مطلب وہ شاعر بھی تھے، فارسی کے، اردو ادب کے، اور خطاط بھی تھے ساتھ ساتھ، اور یہ کام شوق کی حد تک کرتے تھے، نہ کہ وہ سیل یا ایسا کوئی سلسلہ تھا۔ تو خیر اس دور میں بھی انہیں مطلب کافی لوگوں نے جو ہے نا اپریشیٹ کیا، میڈیا والوں نے، کیونکہ وہ الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، تو ان کا کام بہت ساری جگہوں پہ لاہور میوزیم میں اور بہت ساری جگہوں پہ دادا کا ڈسپلے ہے۔ اس کے علاوہ جو کیلیگرافی کو نصاب میں شامل کروایا ہے وہ سب سے زیادہ ایفرٹ پاکستان میں انہوں نے کی، اور سیکنڈ انہوں نے جو کام کیا وہ خطاطی جو کی جاتی تھی وہ بلیک اینڈ وائٹ کی جاتی تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ کیلیگرافی کو السٹریشن میں لے کے آنے والے وہ تھے جی کہ جو الفاظ ہیں اس کو ان کے میننگ کے حساب سے کلرز کے ساتھ، کیونکہ کلرز ایک لینگویج ہے، زبان ہے، تو وہ میسیج بھی ساتھ قرآن کا کنوے کیا کہ اگر ترجمہ آپ نہیں بھی پڑھ رہے تو آپ کو وہ میسیج جو ہے نا وہ مل رہا ہے۔ صحیح۔ تو وہ سلسلہ جو ہے وہ پھر فادر سے ہم پھر وہ چلتا چلتا جو ہے شکر الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کام سیکھتے ہیں، NCSA یونیورسٹی سے نکلے ہیں، تو وہ کام کر بھی رہے ہیں آگے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، جو بگنرز ہوتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پلیٹ فارم نہیں مل رہا، تھوڑا گورنمنٹ کو اس سلسلے میں تھوڑا کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ بجٹ ہیں، ہر چیز ہے، لیکن ان تک رسائی نہیں حاصل ہو رہی۔ جی سر، صحیح بولا آپ نے سر کہ فیشن اور پروفیشن ایک بہت اچھی چیز ہے۔ آپ دونوں میں اگر معاون کردار ادا کرتے ہیں، دونوں میں ہی آپ کا ایک شوق ہے، انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، تو آپ اس کام کو فیشن اور پروفیشن دونوں کے طور پر اپنائیں گے۔ تو سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک جو پینٹنگ آپ بناتے ہیں اس میں کتنا منیمم ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پینٹنگ کی کچھ اقسام بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل سر، پینٹنگ جو ہے میں کیلیگرافی بھی کرتا ہوں اور کچھ ڈفرینٹ ٹیکسٹس میں بھی کام کر رہا ہوں،
ریلیف میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل جو ہے نا کام اس طرح کا نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. کام بہت ہو رہا ہے صحیح، لیکن وہ کام وہ دکھنے اور بکنے والا حساب ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، لیکن آرٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ کم ہو گیا ہے. صحیح، کیونکہ لوگوں نے یہ جو کام ہے نا یہ آرٹ کا، اس کو کیا کہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو نہیں مل رہا تو وہ کیا کریں گے، آرٹسٹ بن جائیں گے. دیکھیں آرٹسٹ یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صحیح، یعنی بنا نہیں جاتا، دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. یہ بنا نہیں جاتا یا یہ بنایا نہیں جاتا، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جی جی، جس طرح رائٹر ہے، الفاظ وہی ہیں جو آپ اور میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا انتخاب جو ہے اور اس کے پاس جو ذخیرہ ہے الفاظ کا وہ بہت وسیع ہے، اور عملی جمع پہنانا ان الفاظ کو ایک رب سے رب ملانا. ایگزیکٹلی، بالکل. اسی طرح آرٹسٹ جو ہے نا وہ کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایک کانسیپٹ کو پینٹ کرنا یا کوئی ایک ایسی چیز جو معاشرے میں آپ کا پازیٹیو جو ہے نا وہ رول پلے کرے، صحیح، وہ اچھا میسج جو ہے نا وہ کنوے ہونا چاہیے. جی سر. سر ایک میں بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کہانی جو ہے 1000 الفاظ پر مشتمل ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ایک تصویر بنا دی جائے تو وہ اس سے بھی بھاری ہوگی. یعنی ایک تصویر جو ہے وہ سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں الفاظ کا عملی جمع ہوتا ہے. بالکل. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، ایک تصویر جو ہے کس نوعیت کی ہونی چاہیے کہ اس میں ایک میسج بھی مل جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس تصویر کو دیکھنے والا بندہ دھنگ بھی رہ جائے؟ بالکل. جی سر. اس میں دیکھیں آپ اولڈ ماسٹرز کا بھی اگر کام آپ دیکھیں یا ان کو اسٹڈی کریں نا، تو جیسے مونالیزا پینٹ کی ہے، جی جی، اس میں اب ایک وہ کانسیپٹ ہے اس کا، وہ کوئی ایسا کوئی رول ماڈل نہیں تھا یا کوئی ایسی کوئی فگریٹو اس کے سامنے فگر نہیں تھا جس کو اس نے دیکھ کے پینٹ کیا. وہ اس کا مطلب ایک مائنڈ تھا کہ میں اس طرح کی ایک خاتون کو پینٹ کروں. اب اس میں جو آپ نے الفاظ کی بات کی ہے کہ اسی طرح اس میں سے بہت سارے میننگس لیے جا رہے ہیں. اسی طرح جس طرح ماسٹرز کی اور پینٹنگز ہیں ان میں سے اب وہ میننگس لے رہے ہیں، کیونکہ کچھ کانسیپٹ تھے ان کے، کچھ وہ جس طرح ڈبل میننگ باتیں ہوتی ہیں اسی طرح اس ٹائم کے لوگوں کو وہ کچھ کنوے کر رہے تھے. یعنی زو مانی آپ کہہ سکتے ہیں، زو مانی، وہ پینٹنگ میں ان کے آج وہ چیزیں جو ہے نا وہ مطلب اس میں سے وہ دیکھ رہے ہیں اور انہیں مل رہی ہیں کہ اس ٹائم پہ انہوں نے پینٹ کیا تھا. یہ کہا اس ٹائم کی گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہ رہے تھے وہ اپنے کلر سے، پینٹنگ سے. صحیح ہے. یعنی ایک گورنمنٹ کو پیغام دینا ہو یا کسی کو میسج کنوے کرنا ہو، بالکل، تو ایک تصویر بہت ہی اچھا معنی خیز بالکل کردار ادا کر سکتی ہے. دیکھیں آپ کے پاس قلم ہے، جی سر، آپ لکھتے ہیں، بالکل. اسی طرح آپ کے پاس برش ہے. جی جی، بالکل. آپ وہ مطلب کچھ ایسا آپ اس کینوس کے اوپر اتاریں کہ ایک دفعہ دیکھنے والے کو پتہ لگے کچھ ہے. صحیح ہے. جو آپ کے اندر سے نکلتا ہے نا وہ قدرتی طور پہ وہ نکلتا ہے، آپ کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ، بالکل. جب آپ بناوٹی کچھ کرتے ہیں نا تو وہ بس وہ بندہ کہتا ہے بس یار ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. بالکل صحیح آپ نے بولا کہ جیسے آپ پہاڑ کو دیکھتے ہیں اور بڑی بڑی تصاویر کو دیکھتے ہیں اور قدرتی مزار کو دیکھتے ہیں، مناظر کو دیکھتے ہیں، تو فرط جذبات میں آ کر انسان سے کچھ بھی نہیں نکلتا تو سبحان اللہ نکلتا ہے. تو ایک انسان جو ہے اپنے ذاتی تخیلات کو اگر وہ جمع کرنا چاہے لیکن اس کے پاس ایک پلیٹ فارم یا اس کو میسج کنوے کرنے کا طریقہ نہ ہو، تو کیا اس کے لیے آپ ہدایات جاری کر سکتے ہیں کہ وہ یہ طریقہ کار اختیار کریں؟ تو دیکھیں میں تو اپنے اسٹوڈنٹس سے سب سے بلکہ اپنے چینل کے توسط سے، آپ کے چینل سے میں یہی میسج دیتا ہوں کہ جو بگنرز ہیں یا جو کام کر رہے ہیں، جی جی، آپ سچے دل سے کام کریں. صحیح. دیکھیں محنت کی ہوئی رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دے. بالکل. جب آپ ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، دیکھیں جب آپ صحیح ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں. بالکل سر. نام ایک دم نہیں بنتا. صحیح. آپ کے پہچان آپ کا والد ہوتا ہے، آپ کا سر نیم ہے نا، بالکل سر، وہ آپ کی پہچان ہے. بالکل سر، صحیح کہا. ایک پہچان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو دماغ دیا، سوچ دیا، جو آپ نے اپنی بنانی ہے، معاشرے میں اپنا مقام بنانا ہے. بالکل. تو وہ آپ کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس ٹریک پہ کتنا کام کرنا ہے، ویری گڈ، اور پھر مقام ملے گا. دیکھیں ایک دم سے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. جی. کن فیا کن، وہ صرف خدا کی ذات ہے. بالکل. انسان صرف ایفرٹ کر سکتا ہے، صلہ اللہ تعالیٰ نے دیا. جی یہ بہت ہی اچھی انہوں نے بات بیان کی ہے کہ کن فیا کن صرف اور صرف مالک کائنات اور خالق کائنات کے کو ہی یہ زیب دیتا ہے الفاظ. اور دوسری بات انہوں نے بولی ہے کہ لیس انسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کاوش کرتا ہے. اب نبی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے صرف ان کا نام رحمت للعالمین ایسے نہیں بن گیا، بلکہ انہوں نے طائف میں پتھر بھی کھائے. اس کے علاوہ کفار کے آگے سپاہ وہ جو ہے وہ اپنا سینہ بھی پیش کیا.
غرض یہ ہے کہ آپ کے جو جانثار تھے انہوں نے قربانی بھی پیش کی، پھر جا کر آپ رحمت للعالمین کہلائے. سبحان. تو سر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو پرماننٹ ڈسپلے ہیں وہ اب کن کن مقامات پر مزین ہیں جن کو لوگ دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو یاد کرتے ہیں یا آپ کی پینٹنگ کو سراہتے ہیں؟ سر میرا کام اس ٹائم جو ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، شکر الحمدللہ. الحمدللہ. اور مسجد نبوی کی لائبریری میں میرا کام ڈسپلے ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. ویسے یہاں پہ اسلام آباد میں بنی گالہ میں جتنا کام ہے وہ میرا کیا ہوا ہے، اور لاہور میں عمران خان کی جو رہائش گاہ ہے وہاں بھی سارا کام میرا ہے. ڈفرینٹ ریسٹورینٹس ہیں، اربن کچن ہے جن میں سر فہرست ہے، اور بہت سارے اور ریسٹورینٹس ہیں، کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا کام ہے، کیونکہ ساتھ تھوڑا انٹیریئر کا بھی کام ہے، اس میں پینٹنگز بھی ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں مزاج کے مطابق. تو شکر الحمدللہ کام بے تحاشا جگہ پہ. ایگزیبیشن سولو میری 9 ایگزیبیشنس ہیں، صحیح، اور جو گروپ شوز ہیں وہ لاتعداد ہیں. ٹھیک ہے. گروپ شوز اور دوسرے جو آپ نے بولی ایگزیبیشنس، اس میں فرق کیا ہے؟ سولو ایگزیبیشن جو ہے وہ آپ کی انڈیویجول ہے، انڈیویجول. ٹھیک ہے. وہ آپ اکیلے جو ہے نا وہ اس دن کہہ لیں کہ ایک سیلیبریٹی کی طور پہ ہوتے ہیں. صحیح. تو جو گروپ شوز ہیں وہ 2 مین شو بھی ہوتا ہے، 4 مین شو بھی ہوتا ہے، اس میں اگر 15-20 لوگ ہوں، 30 لوگ ہوں، وہ دیٹس کال گروپ شو. صحیح. تو اس طرح اور انٹرنیشنل بھی کانفرنسز بھی اٹینڈ کی ہیں، انٹرنیشنل ایگزیبیشن بھی کی ہیں تہران میں، اس کے علاوہ دبئی میں بھی، اس کے علاوہ ہانگ کانگ میں بھی میرا کام کافی ڈسپلے ہو چکا ہے. جی. کہ انیشن میں یعنی بالکل جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس میں صدقین اور چغتائی ان افراد کے جو نام بڑے سر فہرست ہیں. بالکل. اس کے بعد یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اس کو نکھارا نہیں گیا یا حکومت کی طرف سے ان کو تائید حاصل نہیں ہو سکی. تو اب دیکھا جائے تو اب تو ویسے ہمارے پاس فنڈز بھی موجود ہیں، بالکل، اس کے علاوہ حکمت عملی بھی موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی اس جو ہے وہ فن کو سراہا نہیں جاتا، حکومت کی تائید حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوئی شاہراہ جو ہے وہ آپ کو اکا دکا الا ماشاء اللہ آپ کو 7,96,96 مربع کلومیٹر پاکستان کا رقبہ ہے، وہاں پر چند ایک برائے نام وہ شاہراہ ملے گی. لیکن مین جو شاہراہ جیسے ملکہ ترنم نور جہاں، ان کے نام سے ایک شاہراہ ایم عالم روڈ کی بنا دی گئی ہے، اس کے پاس ہی ہے. تو لیکن ایسا کام آپ ایسا میسج کیسے کوئی کنوے کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت کے لیے آسانی ہو یا وہ اس کام کو سراہے تاکہ اس طرح کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے اور لوگ فخر محسوس کریں کہ میں مصور ہوں؟ بالکل. جی سر. جو ساتکین کا ٹائم پیریڈ تھا، ساتکین، اللہ بخش، چغتائی صاحب، حاجی محمد شریف صاحب، حنیف رامے، شاکر علی صاحب، وہ ٹائم پہ گنتی کے لوگ ہوتے تھے. صحیح. اب وہ جو گنتی کے لوگ ہوتے تھے وہ رائٹر بھی تھے، وہ ادیب بھی تھے، اور وہ خطاط بھی تھے، اور وہ السٹریشنز بھی بنانے، یعنی بیک وقت وہ سارے ان میں ٹیلنٹ آل راؤنڈر تھے. ٹھیک، آل راؤنڈر تھے. ٹھیک ہے. اب تو آپ کسی ایک فیلڈ میں چلے جائیں تو وہ سمندر ہے. بالکل سر، ایسی بات ہے. تو اس ٹائم پہ جو انہوں نے کام کیا اب وہ کام نہیں ہو رہا اس لیول کا، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو وہ لوگ تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی. جس طرح اولڈ ماسٹرز آپ آج سے 4,000 سال پہلے کا کوئی آرٹسٹ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، 1000 سال پہلے کا کوئی آرٹسٹ اٹھا لیں، کوئی بھی ٹائم پیریڈ دیکھیں، جتنی بھی سویلائزیشنس آپ پڑھتے ہیں، جی تہذیب کو جو پڑھتے ہیں، جتنی تہذیب آپ پڑھتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے آپ نوٹ کریں، جس نے ویل بنایا، بالکل سر، جس نے سیرامک کا پوٹ بنایا، سیرامک کے برتن سب سے پہلے فائر کس طرح سے کیے گئے، میسوپوٹیمیا کی جو سویلائزیشن ہے اور اس سے پہلے کی جو سویلائزیشن تھی، ایرانی تہذیب اور دوسری تہذیب، آرٹسٹوں کو اس تہذیبوں میں بھی پروموٹ کیا گیا کہ آج وہ جو بادشاہ سلامت ہوتے تھے نا، ان کا نام نہیں ہے، جو آرٹ اینڈ کرافٹ سے ریلیٹڈ تھے ان لوگوں کا نام ہے، اور ان کو ایز اے رول ماڈل انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. صحیح. ہمارے یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ جو آپ نے شاہراہوں کی بات کی یا کوئی ایسا، ایک تو کوئی ایسی ادبی جو ہے نا کوئی محفل نہیں ہوتی کہ جن میں کوئی رائٹر حضرات بھی تشریف لائیں، آرٹسٹ حضرات بھی تشریف لائیں، جس کیٹیگری کا ہے ان سے کویسچننگ کی جائے. دیکھیں، جب آپ کویسچننگ نہیں کرتے، جب کرٹیسائز نہیں کرتے تو کام رک جاتا ہے. بالکل صحیح. جب آپ تنقید کریں گے تو کام جو ہے نا وہ نکھار آئے گا اس میں. تو اس طرح کی کچھ محفلیں جو ہے نا وہ یہاں پہ اگر ہوں تو بہت اچھی بات ہے. فنڈ کی بات رہی تو فنڈ تو ماشاءاللہ گورنمنٹ کے پاس بہت ہے، لیکن وہ لگانے کے لیے راضی نہیں. صحیح. لگانے کے لیے موسیقی میں لگائیں گے، جی بالکل، ڈرامہ میں لگائیں گے، فلم میں لگائیں گے، کچھ اور مطلب کلچرل ایکٹیویٹی جو ہونی چاہیے، یہ ہمارا کلچر ہے.
جو کیلیگرافی ہے، جو آرنامنٹ ہے، جو پینٹنگ ہے، آپ دیکھیں یہ ہمارا کلچر ہے. ایران سے آیا یا ترکی سے آیا یا استنبول سے آیا یا جہاں سے بھی آیا، دیکھیں جو قوم اپنا کلچر، اپنی ثقافت بھول جاتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. بالکل. ایران جیسا چھوٹا سا ملک ہے، وہ اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جو آرٹسٹ ہے اس کو علیحدہ سے اس کی کیٹیگری انہوں نے بنائی ہوئی ہے. جو خطاط ہے، جو نقاش ہے، جو منیچر پینٹنگ بنانے والا، ہر ایک کی، جو بگنرز ہیں ان کے لیے علیحدہ فنڈ ہے، جو تھوڑے سے اور اوپر لیول کے ہیں، ٹیچر لیول کے، ان کے لیے فنڈنگ علیحدہ ہو رہی ہے. جو ایک جج حضرات کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں ان کا پروٹوکول ہی الگ ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. بالکل سر. جب آپ پینٹنگ کو بھی، آپ اپنے فن کو، اپنے کام کو جب آپ عزت دیتے ہیں نا، تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ریٹرن دے. بالکل. یہ تو انہوں نے بہت اچھی بات بولی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو عزت دیتے ہیں تو وہ ریٹرن میں یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا. اور دوسری بات یہ ہمارے قارئین کو بتانا چاہ رہے ہیں اور حکومت تک یہ ایک میسیج ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر صرف اور صرف حکومت تھوڑا سا فنڈ جاری کر دے اور اس کے صرف انسٹیٹیوٹس بنا دیے جائیں بگنرز کے لیے علیحدہ، دوسرے افراد کے لیے علیحدہ، تو ایک مستحکم مصور جو ہے وہ معرض وجود میں آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور ٹیلنٹ جو ہے وہ ہر قسم کا ہمارے اندر موجود ہے، لیکن صرف نکھارنے کی بات ہے. تو اگر اس کو نکھار دیا جائے تو پاکستان سے بڑا ٹیلنٹ اور پاکستان سے بڑا جو مصور ہے، یا کسی بھی میدان میں آپ لے لیں، وہ کوئی بھی دنیا سے پیچھے نہ رہے گا. آپ دیکھیں کہ جس طرح کا بھی مقابلہ ہوتا ہے، اب کرکٹ کو دیکھیں حکومت کتنا پروموٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر سفارش کا کلچر ہے. لیکن یہاں پر سفارش کا کلچر نہیں چلے گا، یہاں پر آپ کی محنت جو ہے سر، بالکل سر، محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی. آپ نے جتنی محنت سے، جی سر، آپ کی قطع کلامی معاف، ہمارے یہاں پہ انسٹیٹیوشنس بہت سارے ہیں. جی. جب آپ کسی چیز کو فیشن بنا لیتے ہیں نا، جی مطلب وہ بس ٹھیک ہے کچھ کرنے کو نہیں مل رہا، آپ آرٹسٹ بنیں گے. دیکھیں یہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. انسٹیٹیوشن بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، سیلف فنانس کی سیٹیں بہت زیادہ کر دی گئی ہیں. جی. جس کی وجہ سے جو ٹیلنٹ ہے نا وہ اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں رہا. صحیح. ہمیشہ یاد رکھیے گا، غریب کا جو بچہ ہے نا اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی شک اور نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں نا، سوری ٹو سے، ریٹائرمنٹ کا رواج نہیں ہے. جی. یہاں پہ آپ ایک ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوتے ہیں، دوسرے میں جاتے ہیں، تیسرے میں جاتے ہیں، تو آپ سیٹ تب چھوڑیں گے، آپ سے سیٹ تب لی جاتی ہے جب آپ وہ قبرستان پہنچتے ہیں. بالکل. کسی کام کاج کے نہیں، جب آپ سیٹ چھوڑیں گے، کسی کو آپ نے 60 سال کام کیے ہے، آپ سیٹ چھوڑیں گے تو کسی کو جگہ ملے گی نا. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیو جنریشن کو جب جگہ ملے گی، کچھ آئیڈیاز نئے آئیں گے، چیزیں نئی آئیں گی، کچھ چینجنگ ہوگی. تو آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے سر؟ چانس ملنا چاہیے. چانس ملنا چاہیے. جو ینگسٹرز ہیں ان کو چانس ملنا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے ہو. ضروری نہیں ہمارے آرٹ سے ہوں، لیکن آرٹ ہمارے پاکستان، مطلب یہ کچھ ملکوں کو 3-4 ہیں، انڈیا ہو گیا، پاکستان، بنگلہ دیش ہو گیا، ان ملکوں کو اگر چھوڑ دیا جائے نا تو آرٹ کو بہت فلورش کیا جائے. بالکل. صرف یہاں پہ نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ چند ایک گنتی کے نام ہیں جو برانڈ بنے ہیں. جی. اچھی بات ہے، انہوں نے محنت کی ہے، سب کو چانس ملنا، لیکن جن میں ٹیلنٹ ہے ان کو بھی چانس ملنا چاہیے. سر لاسٹ پہ آپ خیر میں ہم اپنے ایک پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، کوئی میسیج یا پیغام دینا چاہیں اس نئی قوم کو؟ سر بس میں یہی پیغام دوں گا کہ بس محنت کریں، محنت میں ہار نہیں ہے. انشاءاللہ صلہ اللہ تعالیٰ سے آپ امید کریں، آپ کو صلہ ملے گا. جی سر. جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں، آپ پراپر اس پہ کام کرتے جائیں، دل جان سے کام کریں، انشاءاللہ دیر آئیں گے، درست آئیں گے. جی سر. بہت شکریہ ریحان صاحب آپ کا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے، پلیٹ فارم کے لیے ایک وقت نکالا. اور شکریہ جی آپ کا، آپ آئے میری گیلری میں تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اس میں انہوں نے بہترین یہ میسیج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ محنت میں کوئی آر نہیں ہے. آپ آج سے محنت شروع کر دیں، آپ اپنے ٹیلنٹ کو نکھاریں. اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ اٹ سیلف اپنے طور پر جانچیں. آپ اپنے آپ کو پرکھیں، جھانکیں اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر جھانکیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان صلاحیتوں کو اگر آپ نے جانچنا ہے تو بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد، نوافل کے بعد آپ پہچانیں جس کام کو آپ چاہتے ہیں، اس کی فہرست بنائیں. آپ ان فہرست میں سے آپ جانچیں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. کیا میں ٹیچر بن سکتا ہوں؟ کیا میں ایک مصور ہوں؟ کیا میں اپنی اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کام کر سکتا ہوں؟
کیا میں ایک آرمڈ فورس میں جا سکتا ہوں؟ یہ چیز، ان چیزوں کی آپ فہرست بنائیں، پھر ان کو سوچیں اور پھر ان کو ترتیب دیں کہ ہاں میں یہ شخص ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو پھر اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر لازمی مہربان ہوگی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ واقعی ایک مصور، واقعی ایک فرد، واقعی ایک بہترین جو فیشن اور پروفیشن جس میں آپ نے کمال حاصل کیا ہے، اس میں نہ صرف آپ بلکہ دنیا کو سلام کرے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم جس فیلڈ میں، جس فیشن میں، پروفیشن میں کام کر رہے ہیں، اس میں اخلاص عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔